وعلیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، یعنی دو نعمتیں ہیں کہ بہت سارے لوگ ان نعمتوں میں خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ یعنی یہ نعمتیں ان کے پاس ہوتی ہیں لیکن ان نعمتوں سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ویسا فائدہ نہیں اٹھاتے، تو گویا کہ ان دونوں نعمتوں میں ان لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ملتی سب کو ہیں تقریباً، لیکن کثیر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے اندر نقصان اٹھاتے ہیں، جس کا مطلب یہ بنا کہ بعض لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان دو نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، الصحت والفراغ۔ نمبر ایک صحت، اور دوسری بندے کے لیے فارغ ہونا، جس کو فراغت یا وقت کا ہونا۔ یہ دو نعمتیں ہیں کہ جن سے بندے دھوکے کے اندر رہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ بندے کو اللہ پاک نے بندے کو صحت عطا فرمائی۔ اب صحت کے ایام کے اندر جب وہ صحت مند تھا تو یہ اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری والے کئی کام کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی اس صحت کا فائدہ نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ عمومی طور پر لوگوں کے اوپر وہ وقت آتا ہے کہ اب ان کی صحت ویسے باقی نہیں رہتی، اور اب پھر ان کو یاد آتا ہے کہ کاش وہ جو صحت مندی کے دن تھے اس میں نے یہ نیک کام کر لیا ہوتا، یہ اچھا کام کر لیا ہوتا، تو اب اس کا جو وقت تھا وہ گزر چکا ہوتا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ آپ کو وہ ملیں گے جو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہوتی ہے کہ جوانی سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، جب اللہ نے صحت دی تھی، پاؤں میں قدرت تھی، جان تھی، گھٹنوں میں درد نہیں تھا، مسجد آ کے چل کے خود سجدے کرتے تھے، لیکن اب وقت گزر گیا، اب بڑھاپا آیا، تو اب بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر قدرت باقی نہیں رہتی کہ وہ زمین کے اوپر سجدہ کر سکیں۔ تو اب آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے دل کے اندر تڑپ کیسی ہوتی کہ کاش اب وہ صحت حاصل ہو جائے کہ کسی طریقے سے اپنے رب کی بارگاہ میں ہم زمین کے اوپر سجدہ کریں۔ یہ تو وہ کہ جن کو اللہ نے یہ سعادت دی کہ وہ جوانی کے اندر، نوجوانی کے اندر نمازیں پڑھتے رہے، صحت تھی تو اس کا فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن بہت بڑی تعداد آپ کو ملے گی کہ جن کو احساس ہوتا ہی بڑھاپے میں جا کر ہے، اب وہ بڑھاپے میں آ کے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کچھ ہی عرصہ ان کو ملتا ہے کہ وہ سجدہ کر سکیں، اس کے بعد پھر بامر مجبوری اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑتی ہے۔ تو اس لیے صحت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بندے کو جب اللہ نے قدرت دی ہے تو چاہے وہ بچہ ہو، بڑا ہو، نوجوان ہو یا بوڑھا ہی ہو، قدرت اللہ نے دی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیں۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ شعر آپ کا فرمایا، شعر بیان کیا اپنا، کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ریاضت یعنی کوشش، جد و جہد، عبادت، نیکیاں کرنے کے یہی جوانی کے دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ یعنی اللہ نے ابھی طاقت دی ہوئی ہے، قدرت دی ہوئی ہے، صحت دی ہوئی ہے، تو تم اس کا فائدہ اٹھا کے خوب اللہ کی عبادت کر لو۔ اور یہ یاد رہے کہ جو صحت ہوتی ہے، طاقت اور قدرت ہوتی ہے، اس حالت میں عبادت کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں جو 7 افراد بیان کیے کہ ان کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، تو ان میں ایک ارشاد فرمائے کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت کے اندر ہو۔
جس کی پرورش اللہ کی عبادت کے اندر ہو. کیوں نوجوان؟ کیوں؟ حالانکہ بڑھاپے کی عبادت بھی اللہ قبول فرماتا. نوجوان اس لیے کہ اللہ نے اس کو قوت طاقت دی ہوئی ہے، قدرت دی ہوئی ہے، اعضاء قوی ہیں، چاہے تو گناہوں کے اندر پڑ جائے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جائے، لیکن اللہ کی اس نعمت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. تو صحت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ نے جب تک قدرت دی ہے، بندہ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے. اس طرح فرمایا. دوسری چیز فراغت، کہ بندہ فارغ ہوتا ہے. بالخصوص جو نوجوان ہوتے ہیں، یہ 15-20 سال کی عمر ہوتی ہے، ابھی ذمہ داریاں سر پر نہیں ہوتی. تو جب ذمہ داریاں سر پر آ جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر بندہ کام نہیں کر سکتا. پہلے کچھ پڑھتا تھا، کچھ دین کا کام کرتا تھا، کچھ اللہ پاک کی عبادت کا سلسلہ اس کا ہوتا تھا، لیکن اب سر پر جب ذمہ داریاں پڑتی ہیں، کاروبار کی ذمہ داری پڑتی ہے، گھر بار کی ذمہ داری پڑتی ہے، تو بندہ جو کرتا تھا اس سے بھی چلا جاتا ہے. کیونکہ تھوڑا تھوڑا تو ویسے ہی کرتا تھا، اب یہ جب سارا سر پر آ گیا تو پھر وہ تھوڑا سا بھی رہ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان صحیح بخاری شریف میں ہے. ارشاد فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، ذمہ داری کے ملنے سے پہلے علم حاصل کر لو. ذمہ داری کے ملنے سے پہلے علم حاصل کر لو. ابھی تم ذمہ دار بن جاؤ گے کسی چیز کے، گھر کے ذمہ دار بن گئے، کاروبار کے ذمہ دار بن گئے، تو اب تمہیں علم حاصل کرنے کا موقع نہیں مل پائے گا، تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے پہلے سے علم حاصل کر لو. تو اللہ نے اگر فراغت کی نعمت عطا فرمائی، یہ وقت آپ کے پاس ہے، تو یہ سوشل میڈیا پر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. یہ سب سے بڑا ہمارے دور کا، جو اس کے فوائد ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن وقت کے ضیاع کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہمارے یہاں پر اور سب سے بڑا جو آلہ ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہے. جتنے اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں، یہ وہ ہیں کہ جس نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر کے، اب نوجوان کے اب تو بوڑھے بھی ان چکروں کے اندر ہی پڑے ہوئے ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی انہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ یہ دن رات اسی کے اوپر لگے رہیں گے، گھنٹوں ان کے اس کے اندر نکل جاتے ہیں. کسی نے بڑی پیاری ایک پوسٹ لکھی، یہ سوشل میڈیا کا فائدہ کہ اس طرح کی پوسٹیں بھی آتی ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات لکھی کہ بولے ہم پہلے بزرگوں کے حالات پڑھتے تھے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات میں قرآن پڑھ لیتے ہیں. فلاں بزرگ اتنی عبادت، اور سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیسے ایسی عبادت کرتے ہیں. بولے لیکن آج کی نوجوان نسل کو دیکھا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھنٹوں یہ موبائل پر سے آنکھیں نہیں ہٹتی، پوری رات ان کی اس کے اندر نکل جاتی ہے، اور ان کا جو ہے نا وہ سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے. تو ان کا شغف، ان کی مصروفیت، ان کی مشغولیت، ان کا جو محبوب مشغلہ ہے وہ یہ ہے. تو ان کو گھنٹوں اس میں گزرتے نہیں نکلتے اور یہ لگے رہتے ہیں اس کے اندر. تو ان بزرگان دین کا جو شغف، ان کی مشغولیت تھی وہ اللہ کی عبادت تھی، تو ان کے گھنٹوں نکل جاتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اسی لیے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بعض اوقات پوری رات سجدے کے اندر گزارتے اور یہ التجا کرتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ کوئی ایک ایسی رات عطا فرما کہ جس میں جی بھر کر تیری بارگاہ کے اندر سجدہ کر سکوں. پوری رات عبادت کر رہی ہیں، دعائیں مانگ رہی ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر. سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کرتی تھیں، دعائیں کرتی تھی اللہ کی بارگاہ میں. پھر اس کے بعد تمنا کرنا کہ اور لمبی رات ہو جائے. تو یہ ان کا معمول تھا اور ہمارا معمول یہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ جو فراغت کا وقت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکثرت لوگ، کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان دونوں نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے اور اس کے اندر دھوکے کے اندر پڑے رہتے ہیں. یہ نصیحت فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو عقل مند، جو سمجھدار آدمی اس میں جتنا زیادہ غور کرے گا اتنی ہی خوبیاں اس فرمان میں سے نکال سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص یہ جو دو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا بیان فرمائیں، ان پر اللہ پاک ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.